سورہ مبارکہ ابراہیم ہے مولانا، آیت نمبر 5 ہے۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا۔ اچھا، یہ میں ان بچوں اور جوانوں کو اور اپنے سنی بھائیوں کو یہ بات مکررن عرض کر رہا ہوں کہ یہ مجلس اعزا تفسیر قرآن کی ایک عمومی اور ایک جنرل ایک اجتماع کو، جسے ہم تقدس اور احترام کی نگاہ سے مجلس اعزا کا نام دیتے ہیں، اس کا انعقاد ہے۔ یعنی جو کچھ بات ہوگی وہ قرآن کی تفسیر سے ہی متعلق ہوگی، بس فرق اتنا ہے کہ قرآن کی تفسیر بغیر مصداق کے اور ہوتی ہے، اور قرآن کی تفسیر کے مطابق مصداق تک پہنچنا یہ اہل بیت تک رسائی ہے۔ یعنی قرآن کی آیات نے جو ہمیں سمجھایا ہے اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو عملی جامہ، اپنی زندگی کے عملی جو پہلو ہیں انہیں اجاگر کرتے ہیں۔ تو قرآن جو کہہ رہا ہے اس پر کس نے کیا کیا اور کس نے کتنا عمل کیا، اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے والوں کی تلاش کو مجلس اعزا کہتے ہیں۔ یہ بہت روشن پیغام ہے، بہت ہی روشن ایک انداز ہے، اور ساری دنیا میں رائج ہے، اور ہزاروں بلکہ لاکھوں بلکہ انگنت یہ مجالس کا انعقاد ہے، اور پھر سینکڑوں سالوں سے یہ کام ہو رہا ہے۔ اور اس مجلس میں بیٹھنے والا جیسے نماز جماعت میں باوضو ہو کر بیٹھتا ہے، ایسے ہی مجلس میں بھی آتا ہے قربتاً الی اللہ۔ اس میں آنے والے کی نیت خالص اور سالم ہوتی ہے۔ یہ بات بہت روشن ہے کہ یہ مجلس ہماری عبادت ہے۔ اور عبادت کا بہت روشن پیغام ہے کہ عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ بھی یاد ہے، یہ بھی دہرا دیا جائے کہ عبادت میں مدد کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو ہم سب اس وقت عبادت میں ہیں، بہت دیر سے میرے عزیز میرے بھائی حدیث کے ساتھ تلاوت قرآن سے، اور پھر سلام گزاری سے، اور پھر اب میرے بعد بھی نوحہ خوانی ہوگی اور سلسلہ جاری رہے گا۔ تو میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اور اس آبادی کے لیے خاص طور پر دعا گو ہوں، اور بہت جلد انشاءاللہ باقاعدہ ایک انداز میں مجلس اعزا کا اور نماز جماعت کا انعقاد ہوگا۔ ایک بلند تر صلوات پڑھ لیں۔ سورہ مبارکہ آپ سب کی سورہ مبارکہ ابراہیم آیت نمبر 5، اللہ ارشاد فرما رہا ہے لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، بتحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے۔ جی میں تو جو میری روزمرہ کے محاورے کی زبان ہوگی نا اس میں ترجمہ کروں گا، وہ ترجمے کی جو فنی ٹیکنیکی جو تقاضے ہیں، میں اس وقت یہ مدرسے میں تو مجلس ہو نہیں رہی، یہ ایک عمومی کلاس ہے، اور امام حسین کی عالمی اوپن یونیورسٹی کی ایک کلاس لگی ہوئی ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ لقد ارسلنا موسیٰ، ہم نے بتحقیق موسیٰ کو بھیجا ہے۔ یہ اللہ نے حضرت موسیٰ کے نام کے ساتھ جوڑ کر یہ بات بتا دی کہ جو بھی نبی ہوتا ہے وہ ہمارا بھیجا ہوا ہوتا ہے، اور جو بھیجا ہوا ہوتا ہے نا، توجہ ہے نا حضرات کی، بھیجا ہوا ہونا اور ہے، نکالا جانا اور ہے۔ جسے بھیجا جاتا ہے وہ اور ہے، جسے نکالا جاتا ہے اور ہے۔ جسے بھیجا جاتا ہے، بھیجے کی بات کر رہا ہوں، جسے بھیجا جاتا ہے اسے صلوات پڑھیں ذرا محمد عالم۔ جسے بھیجا جاتا ہے، خود بھیجے جانے میں ایک پیغام ہے کہ اسے کسی کام پر بھیجا ہے۔ جی اچھا، نکالے جانے والے کے لیے تو کوئی کام ہی نہیں ہے، اسے نکال دیا۔ جس سے کوئی کام ہی نہ رہے اسی کو تو نکالا جاتا ہے۔ بھائی تھوڑی گردن ہلا دینا، بات جا رہی ہو تو۔ جس سے کوئی کام ہی باقی نہیں رہا اسے تو نکالا جاتا ہے، اور جس سے کام باقی ہوتا ہے اسے بھیجا جاتا ہے۔ بہت سامنے کی مثال دوں گا، عمومی مجلس ہے اور میرے بچے بھی بیٹھے ہیں اور دانشور بھی تشریف فرما ہے۔ آپ کی خاتون خانہ جب آپ کو مثلاً ٹماٹر سبزی کوئی سامان لینے کے لیے بھیجتی ہیں تو یہ بھیجنے میں کام پوشیدہ ہے، اور اگر باہر جا کر کوئی بھول جائے کہ مجھے بھیجا گیا ہے تو پھر واپسی پر فساد ہی ہوتا ہے۔ اب اگر ہمیں یہ یاد رہے کہ ہمارے دادا آدم کو اللہ نے بھیجا ہے، ہم یہاں کے نہیں ہیں، زمین ہمارا وطن نہیں ہے، ہم یہاں بھیجے گئے ہیں، تو بھیجے جانے میں تو پیغام یہ ہے کہ کوئی کام لے کر گئے ہو، اور اگر کام جانے کے بعد بھول جاؤ کہ تمہارا کوئی کام ہے۔ میں لمبی لسٹ نہیں بتاؤں گا کہ اللہ نے کیا کیا کام دے کر بھیجا ہے، صرف ایک ہی نام بتاؤں گا، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اور بھیجا ہے تو پھر عبادت کے لیے بھیجا ہے نا۔
اب اگر عبادت کے بغیر واپس جائیں گے، یعنی یہاں آ کر بھول جائیں کہ ہمیں عبادت کے لیے بھیجا ہے، ممکن ہے اب تک کہ میری بات کوئی کہے مولانا تقریر کر رہے ہیں، تو میں آیت سنا دیتا ہوں آپ کو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر خلق کیا ہے تو عبادت کے لیے۔ تو روشن ہے نا بات کہ ہمیں کیوں بھیجا ہے اللہ نے؟ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ میرے بچوں، جوانوں، میرے محترم سننے والوں، عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت توقیتی اور توقیفی ہے، وقت شدہ عبادت ہے اور وقت پر عبادت ہے۔ ایک توقیتی عبادت ہے اور ایک توقیتی عبادت یعنی توقیفی عبادت ہے، وقت شدہ ہے۔ فجر کی 2 رکعت نماز سورج نکلنے کے بعد ہے، سورج نکلنے سے پہلے ہے، سورج نکلنے کے بعد نہیں ہے، اس کا وقت ہے، اس کا وقت ہے، یہ توقیتی ہے، یعنی طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب سے پہلے تک نماز فجر پڑھی جا سکتی ہے، یہ اس کا ایک وقت معین ہے۔ نماز ظہر کا وقت معین ہے، نماز فجر شریعت میں واجب ہے نا، ابھی پڑھیں، اس لیے کہ اس کا وقت معین۔ عبادت کا جب وقت معین ہو تو اس عبادت کو توقیتی کہا جاتا ہے، وہ عبادت توقیتی عبادت ہے، وقت والی عبادت ہے، اور توقیفی بھی ہے۔ اتنی مشکل سے فجر کے لیے اٹھ گئے تو 4 رکعت پڑھ لیں، توقیفی ہے، وقت شدہ ہے، 2 رکعت ہی ہے۔ میں 3 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت نہیں پڑھ سکتا، یہ توقیفی ہے۔ ہم عبادت میں ایک لفظ زیادہ نہیں کر سکتے اور 1 منٹ بعد بھی نہیں پڑھ سکتے، تو وہ 1 منٹ بعد نہ پڑھنے کا جو حکم ہے، خبردار اب وقت گزر گیا، اب اگر ہوئے تو کوئی اور حکم لگے گا، تو وہ ہے توقیتی، وہ ہے توقیفی۔ یہ ہے عبادات جو توقیتی اور توقیفی ہوتی ہیں۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ اور کچھ عبادات ایسی ہیں جو توقیتی اور توقیفی نہیں ہیں، قربتاً اللہ بول دو، وہی عبادت ہے، یعنی نیت اپنی اچھی کر لو تو پانی پینا بھی ثواب۔ بھائی روزانہ ہم اگر 10 دفعہ گلاس بھر کے پانی پی رہے ہیں تو ہر دفعہ کے پینے پر اگر میں نے کہہ دیا نا کہ قربتاً اللہ پی رہا ہوں، تو یہ پانی پینا بھی مستحب، یہ ایک لقمہ توڑ کر کھانا بھی مستحب۔ وہ کتنا ضرر میں ہے جو عبادت نہ بنائے اپنے اعمال کو۔ جو اپنے اعمال کو عبادت ہی نہ بنائے، وہ کتنا ضرر میں ہے، کتنا نقصان میں ہے۔ بہترین سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے عام اعمال کو، مباح اعمال کو بھی عبادت بنا دے۔ اچھا عبادت کیسے ہوگی؟ میں بات لے کر چلا ہوں اور یہ سوچ کر کہ بھیجے گئے ہیں تو کسی کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور حضرت موسیٰ کے بھیجے جانے سے ہم اپنے بھیجے جانے کو یاد کر رہے ہیں، تو ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے بھیجا ہے، تو ہم چاہیں تو اپنی ایک عمل کو بھی عبادت کروا سکتے ہیں، چاہیں تو عبادت بنوا دیں، مگر یہ کیسے طے کریں گے کہ یہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ عبادت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کے لیے حدیث یہ کہتی ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت خود اس کے عمل سے افضل ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اچھا ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، المومن خیر من عملہ، مومن خود اپنے عمل سے افضل ہے۔ تھوڑی سی توجہ بڑھائیں گے، اب یہ بحث آئی گئی ہے تو برداشت فرمائیے آپ جی۔ مومن خود اپنے عمل سے بہتر ہے، یعنی ہم اپنی نمازوں سے افضل ہے۔ میری نماز سے آپ افضل نہیں ہیں، آپ کی نماز سے میں افضل نہیں ہوں۔ ظاہر ہے میں نماز تو اپنے مطابق، جتنا میں افضل ہوں گا اتنی میری نماز افضل ہوگی نا، جتنا میں وزنی ہوں گا اتنی ہی میری نماز وزنی ہوگی نا، جتنی میری معرفت ہوگی اتنی میری نماز سنگین ہوگی، جتنا میرا علم ہوگا اتنی ہی میری عبادتیں افضل ہوں گی۔ تو اب ان مومن کو اللہ نے افضل قرار دیا خود اسی کے عمل سے، مگر آپ کی نماز سے میں افضل نہیں ہوں، میری نماز سے آپ افضل نہیں ہیں۔ جب ہم سب کی عبادتیں ہم سب کے مطابق ہیں تو یہ کیسی گفتگو ہے کہ نماز افضل ہے؟ حسین صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، صلوات پڑھ لیں نبی اور آل نبی پارا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو ہمیں بھیجا گیا ہے اور ہم بھیجے گئے ہیں
عبادت کے لیے، ہم وہاں سے بھیجے گئے ہیں۔ اچھا، جن کا تعلق بھیجے جانے والوں کے ساتھ ہے وہ خود طے کریں کہ ان کا کیا کام ہے، اور جن کا تعلق یہ ہے ہی نہیں کہ وہ بھیجے ہوئے ہیں، وہ بھائی تم جیسے اگر ہیں تو تم بھیجے گئے ہو۔ اچھا، اگر تمہارا تعلق بھیجے جانے والوں کے ساتھ ہے تو پھر تمہارا عمل بھی ان کے مطابق ہونا چاہیے، اور اگر تمہارا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے بلکہ نکالے جانے والے کے ساتھ ہے تو تمہاری مرضی ہے کہ تم کس کی پیروی کر رہے ہو۔ یاد رہے کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، تو یہ کیسا سمجھدار ہے جو کھلے دشمن سے تو دوستی کرتا ہے، اور جو پیار کرنے والے ہیں ان سے دور دور رہتا ہے۔ تو ہمیں ان سے قریب ہونا ہے جو پیار کرنے والے ہیں، دشمن نہیں ہے ہمارے۔ اچھا، آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں تو میں ایک منزل اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جی۔ جنہیں بھیجا جاتا ہے نا ان کی واپسی کا بھی انتظار ہوتا ہے، تو یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، ہم اسی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر واپس آئیں گے۔ یہ مردے کو دیکھ کر پڑھنے کی آیت نہیں ہے، یہ زندوں کو دہرانے کی آیت ہے۔ ہم ماشاءاللہ ہم اسی کے لیے ہیں انا للہ، اور اسی کی طرف پلٹ کر واپس جائیں گے۔ تو بھائی یہاں سے ہمیں واپس جانا ہے، یہ ہماری گزرگاہ ہے، یہ ایک پل ہے، یہ ایک رستہ ہے، یہ ایک سرائے ہے، یہ ایک مسافر خانہ ہے، اس سے زیادہ کچھ اور نہیں ہے۔ اور دنیا کی اس حقیقت کو سمجھنے اور درک کرنے کے لیے جتنا بڑا نام ہمارے پاس مولا علی کا ہے، اتنا بڑا وجود، اتنا بڑا پیغام کسی اور کے ہاں سے نہیں ملا۔ میرے مولا نے جتنا اس دنیا کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا ہے، علی کا پسندیدہ ترین مضمون ہے دنیا۔ جی، اس وقت ہم سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، مجلس میں چپلیں اتار کے بیٹھے ہوئے نا، گردن ہلائیے، ہم سب مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھتے ہیں۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں۔ توجہ کر لی؟ امام بارگاہ کے باہر، مسجد کے باہر، مجلس کے باہر کوئی فلاں حیثیت والا ہوگا اور کوئی فلاں حیثیت والا ہوگا، کوئی ہوگا ارب پتی اور کوئی ہوگا فیکٹری کا مالک، لیکن جیسے ہی فرش عزائے حسین پر آ کے بیٹھا، حسین کا فقیر ہے۔ جی، دنیا کی مملکتوں میں وزارت تعلیم تو ہے، وزارت تربیت نہیں ہے، مگر لیکن نظام الہیہ میں، مملکت الہیہ میں وزارت تعلیم کے ساتھ وزارت تربیت بھی ہے۔ اگر تعلیم عام کر دیں اور تربیت نہ ہو، ناراض نہ ہوئیے گا کچھ کہہ رہا ہوں، اگر تعلیم عام کر دیں اور تربیت نہ ہو تو یہی تعلیم وبال جان بن جاتی ہے۔ دیکھیے، اگر زور بازو ہو اور علم نہ ہو، جی، پیسے کا استعمال ہو اور علم اور تربیت نہ ہو تو یہ ساری چیزیں بیکار۔ اگر تربیت نہ ہو اور زور بازو ہو تو وہ دہشت گردی تو کہلائے گی، شجاعت نہیں کہلائے گی۔ شجاعت اور دہشت گردی میں جو چیز فرق ڈالتی ہے وہ تعلیم و تربیت۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ بھائی اگر آمادہ ہیں تو ایک جملہ کہہ دوں، آپ عزاداران امام حسین تو 1400 سال سے بدتمیزیاں سنتے آ رہے ہیں، کیا جو اپنے سینے پہ ہاتھ مار سکتا ہے وہ کسی اور کا گلا نہیں دبا سکتا؟ لیکن آپ کو یہ تربیت نہیں دی گئی۔ اگر میرے بچوں جوانوں ظالم اور مظلوم ہونے میں اختیار ہونا کہ ظالم بننا ہے یا مظلوم، تو مظلوم بن جانا، ظالم نہ بننا۔ یہ پالیسی ہے مولا کائنات کی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اور بلند صلوات نبی اور آل نبی پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھائی بہت بڑا مجمع ہے، کھلی جگہ ہے، پھر بھی آپ کی صلوات کی آواز محسوس ہو رہی ہے، اور بلند صلوات پڑھیں۔ صلی علی بھیجے گئے ہیں حضرت موسیٰ، وہاں سے آئے ہیں، یہاں کے نہیں ہیں۔ افسران بھی تشریف فرما ہیں، اداروں کے سربراہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ، اپنے اپنے شعبوں کے سربراہ بھی تشریف فرما ہیں۔ جب کسی افسر کو کسی جگہ مقرر کیا جاتا ہے، اس کا ٹرانسفر، اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے، تو وہ اس جگہ کے اہل ہوتا ہے نا۔ اور اہل کیسے بنتا ہے؟ اس کی تربیت کی جاتی ہے، اس کو تعلیم دی جاتی ہے، اسے ٹریننگ دی جاتی ہے، اسے وہاں ٹریننگ دے کر بھیجا جاتا ہے۔ حتیٰ بعض فورسز کے اداروں میں تو جس کا ٹرانسفر ہو
رہا ہوتا ہے اسے کہا ہی یہ جاتا ہے کہ تمہاری ٹریننگ آ گئی ہے کیا. بعض ہمارے فورسز کے اداروں میں جب کسی کو کہیں ٹرانسفر کیا جا رہا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے میری ٹریننگ آ گئی ہے، یعنی میں کہیں اور جا رہا ہوں خدمت کرنے کے لیے. تو جب کسی کو کہیں بھیجا جاتا ہے تو اسے تربیت دے کر، تعلیم دے کر، ٹریننگ دے کر بھیجا جاتا ہے. یہ کیسا مسلمان ہے جو کہہ رہا ہے نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا؟ صلی علی محمد. حضرت موسیٰ تو وہاں سے آیتیں لے کر آئے، حضرت موسیٰ تو وہاں سے سیکھ کر سمجھ کر تیار ہو کر آئے، اور فخر موسیٰ کو لکھنا نہیں آتا تھا مسلمان کہتا ہے، سرکار کو پڑھنا نہیں آتا تھا یہ مسلمان کہہ رہا ہے. ارے جسے پڑھ کر تم محدث بن جاؤ، جسے پڑھ کے تم مفتی اور مجتہد بن جاؤ، جس کا لعاب دہن علی کو مل جائے تو علی سلونی کا دعویٰ کرے. ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. جب تک امت توہین رسالت سے باز نہیں آئے گی. بھائی ہم کوئی کسی کو قانون پاس کروا کے منوانے والے نہیں ہیں. قانونوں سے تھوڑی مانا جاتا ہے جی. قانون پاس کر کے منوائیں گے کیا آپ؟ کتنا کمزور موقف ہے. کوئی آئین قانون منظور کروا کے منوائیں گے؟ منوایا نہیں جاتا، مانا جاتا ہے. لہذا اتنا معیاری اپنا عقیدہ بنا لو، انہیں ماننے لگو. تھکے ہوئے ہیں آپ حضرات. جنہیں مانا جائے، جنہیں تسلیم کیا جائے. توجہ چاہوں گا. تو بات بہت روشن ہے کہ وہاں سے جب حضرت موسیٰ کو اللہ پڑھا کر بھیج رہا ہے تو ہمارے نبی کو کتنا سجایا ہوگا. حضرت نبی مکرم فرماتے ہیں، لقد ارشاد فرماتے ہیں، اتبنی ربی ثم ارسلنی، علمنی ربی ثم ارسلنی. اللہ نے پہلے مجھ محمد کو علم دیا ہے پھر بھیجا ہے. بھائی گردن ہلانا بات جاری ہو تو. اللہ نے پہلے مجھے تربیت دی ہے پھر بھیجا ہے. مولا علی کو سرکار نے دیکھا تو ایک منظر یاد آ گیا. فرمایا یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین. یا علی اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے سجا کے بھیجا ہے. توجہ ہے نا، دو چیزوں سے اللہ نے تمہیں سجا کر بھیجا ہے. دنیا کا زاہد بنایا ہے، مسکینوں سے پیار کرنے والا بنایا. تمہیں دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں. میں ایک منزل اور آگے آ رہا ہوں. لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ مبعوث کیا ہے. حضرت موسیٰ کو جو آیات اللہ نے دی ان کی ایک لمبی فہرست ہے، مگر جو حضرت موسیٰ کو آیات دی ہیں ان میں ایک واضح روشن آیت عصائے موسیٰ ہے. عصائے حضرت موسیٰ کا کام کیا تھا؟ کبھی وہ پتھر پہ مارتے تھے تو چشمہ پھوٹتا تھا، کبھی حضرت موسیٰ جادوگروں کا مقابلہ کرتے ہوئے اسے پھینک دیتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا. اور وہ منظر بھی سب نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کے عصا نے جب اژدہا بنا تو سارے سانپوں کو، سارے رسیوں کو جو سانپ بن گئی تھے انہیں اٹھا کے وہ کھا گیا. حضرت موسیٰ نے جب اٹھایا تو وہ دوبارہ سے عصا بن گیا، اور وہ اس عصا کے اندر وہ ساری لکڑیاں، وہ سارے سانپ چلے گئے، مگر وہ ویسے ہی رہا جیسا تھا. جب قالین پہ بنے ہوئے شیر کو موسیٰ کاظم نے جیتا جاگتا شیر بنایا، اور اس شیر نے کیا ہوا تھا، جب میرے مولا ہاتھ بڑھاتے تھے تو رکابی آگے بڑھ جاتی تھی، ظرف آگے بڑھ جاتا تھا. مولا روٹی کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے وہ آگے بڑھ جاتی تھی، کیونکہ جادوگر جادو کر رہے تھے. امام کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے وہ کھانا آگے بڑھ جاتا تھا، وہ جادوگر جادو کر رہے تھے. جب امام نے یہ 2-3 مرتبہ منظر دیکھا تو حضرت نے ایک مرتبہ دیوار کی طرف دیکھا جس پر قالین لٹکا ہوا تھا اور قالین پہ شیر بنا ہوا تھا. تو میرے مولا نے آواز دے کر کہا یا اسد اللہ خذ عدو اللہ، اے اللہ کے شیر دشمن خدا کو کھا جا. تو وہ جو کپڑے والا شیر تھا نا، وہ باقاعدہ ہڈی اور پوست اور گوشت اور خون والا سچا شیر بن گیا، اور وہ قالین میں سے کودا، باقاعدہ شیر بن کے کودا، اور صرف اسے کھا رہا تھا جو جادوگر تھا. اسے کس نے بتایا تھا کہ ان میں اتنے سارے لوگوں میں جادوگر کون ہے؟ اس نے وہ چند جادوگر ہی کھائے، اور ایسا جی بھر کے کھایا کہ ایک ایک قطرہ خون بھی چٹ گیا. اور پھر امام نے فرمایا تو دوبارہ وہ قالین کا شیر بن گیا. تو یہ تو سارے بے ہوش ہو گئے تھے. جب ہوش آیا تو میرے مولا سے وہاں کے حاکم نے یہ کہا کہ میرے مہمانوں کو واپس کیجئے، میرے مہمانوں کو واپس کیجئے. تو حضرت نے فرمایا اگر عصائے موسیٰ نے لوٹایا ہوتا، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد،
توجہ ہے نا. تو حضرت موسیٰ کے پاس وہ جو عصا ہے وہ کبھی لمبی ہو جاتی تھی, کبھی چھوٹی ہو جاتی تھی. وہ کبھی حضرت موسیٰ سے بات کرتی تھی, حضرت موسیٰ پوچھتے تھے تو وہ جواب دیتی تھی. میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا مولانا کہ مولا علی کی ذوالفقار مولا علی سے باتیں کرتی تھی. تو مجلس کے بعد ایک صاحب کہنے لگے مولانا کیا باتیں کر رہے تھے, لوہا بھی بولتا ہے کیا؟ میں نے کہا بھائی تمہارا قصور نہیں ہے, جس معاشرے میں انسان کی بولی نہ سمجھتا ہو وہاں تم کیسے سمجھو گے کہ ذوالفقار بولتی تھی. تو اگر عصائے موسیٰ بات کرتا تھا حضرت موسیٰ سے تو مولا علی کی ذوالفقار مولا علی سے باتیں کرتی تھی, یہ تمہیں کیوں ہضم نہیں ہو رہا؟ توجہ ہے نا. تو حضرت موسیٰ کا اس عصا کے بہت سارے کام, اور ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ حضرت موسیٰ نے اسے دریائے نیل پر مارا, اور دریائے نیل پہ مارا تو نیل میں رستہ بن گیا, اور باقاعدہ رستہ بن گیا. اور حضرت موسیٰ اپنے تمام امتیوں کو نیل سے گزار کر لے جا رہے ہیں, اور ادھر فرعون کا لشکر پیچھے پیچھے آ رہا ہے, اور فرعون کا لشکر بھی اسی رستے پہ تھا. توجہ کر لی نا آپ نے. بھائی میرا مجمع اتنا سمجھدار ہو تو مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. رستہ ایک ہی تھا, اس رستے پہ چلنے والے بچے بھی ڈوبے بھی. تو خبردار, رستہ نہیں بچاتا, رہنما بچاتا ہے. بھائی کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے تو یہی ایک جملہ کہہ دوں, راستہ نہیں بچاتا, رہنما بچاتا ہے. ایسا رہنما مانو جو خود رستہ بھی ہو. بلند تر صلوات. تو کہے گا رسول رکو ذرا علی سے بات کر کے دیکھتے ہیں. جو عرش پہ جاتی ہے فرش مجلس سے, فقیر ادھر سے نظارے ادھر کے دیکھتے. نشان پائے علی کس حسین ہے تو, آئینہ بھی تجھے بن سور کے دیکھتے. دور نجف ہے یہاں نظر جھکا کے چلو, یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے. صلوات بر محمد و آل محمد. بھائی آپ کی سماعتیں بہت عمدہ ہیں, اور مجھے یہ بات آمادہ کر رہی ہے کہ میں جلدی نہ کروں. جی حضرت موسیٰ کا لشکر, حضرت موسیٰ کے حواری, حضرت موسیٰ کی امتی دریائے نیل سے گزر رہے تھے. حضرت موسیٰ کے لشکر میں ایک ایسا فرد تھا جس کا دوست فرعون کے لشکر میں تھا. جی وہ آہستہ آہستہ عقب میں آنے لگا کہ کسی طرح اسے آواز لگا کے اپنے ساتھ ملا لے. مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ جب پیچھے آیا, آخر میں آیا, تو اس کی محبت کی وجہ سے وہ ڈوب گیا. تو میں ان بچوں سے کہوں گا, ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا. بھئی دوستی کا معیار بناؤ تو اس بنیاد پہ بناؤ جس کے دل کا حاکم علی ہو, وہ تمہارا دوست ہونا چاہیے. جی ہر ایک مسکرا کے دیکھنے والا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. خاص خیال رہے, اتفاق سے مجلس میں اکثریت جوانوں کی ہے, خاص خیال رہے کہ ہر ایک سے دوستی مت کرنا, ہر ایک کو رازدار مت بنانا, ہر ایک کے ساتھ اپنا راز مت بتانا. جی ساتھ پڑھنے والے اور ہوتے ہیں, ساتھ سمجھنے والے اور ہوتے ہیں. ہر آدمی ساتھ بیٹھنے والا ساتھ سمجھ نہیں رہا ہوتا, وہ آپ کے ساتھ چل نہیں رہا ہوتا. لہذا دوستی کے کچھ معیارات ہیں, کچھ پیمانے ہیں, کچھ کسوٹیاں ہیں. کچھ لوگ تو خود تو ڈوبتے ہیں. میں جان بوجھ کے مصرع توڑ رہا ہوں اس لیے کہ مجلس ہو رہی ہے, غزل نہیں ہے. تو وہ خود تو ڈوبتے ہیں, آپ کو بھی لے ڈوبیں گے. تو اپنے آپ کو بچائیے, ان لوگوں سے بچ کے رہیے جو خود ڈوبنے والے ہیں. مجھے لگتا ہے حضرت نوح کے بیٹے کی وجہ سے پہاڑ ڈوبا تھا. پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے, حضرت نوح فرما رہے آؤ کشتی میں آ جاؤ. کہنے لگا مجھے پہاڑ بچا لے گا, اور جیسے جیسے پانی بڑھنے لگا تو یہ اوپر چڑھنے لگا, یا میں کہتا ہوں یہ اوپر چڑھ رہا تھا تو پانی بڑھ رہا تھا. یعنی ان کی وجہ سے پانی بڑھ رہا تھا یا پانی کی وجہ سے یہ چڑھ رہے تھے؟ جی میرا تو دل کہتا ہے ان کی وجہ سے پانی بڑھ رہا تھا. اور ایک مرتبہ یہ چڑھتے چلے گئے, پانی بڑھتا چلا گیا, اور پہاڑ کو تو ڈوبنا نہیں تھا, انہوں نے پہاڑ کو بھی ڈبو دیا. تو بہت سارے لوگ پہاڑ جیسوں کو ڈبو دیتے ہیں. بھائی میں اردو میں خطابت کر رہا ہوں, صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور بلند صلوات نبی اور آل نبی پر.
توجہ کر لیا آپ نے؟ بات بہت روشن ہے کہ یہاں حضرت موسیٰ نے آیات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے امت کی رہنمائی کی ہے۔ کیا ہے آیات کا، کیا ہے حضرت موسیٰ کو حکم؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ۔ کام یہ ہے حضرت موسیٰ کا کہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ عجیب بات ہے، قرآن مجید میں نور کی جمع نہیں آئی ہے، ظلمت کی جمع آئی ہے، ظلمات، مگر نور کی جمع نہیں آئی ہے۔ نور تو بھائی ایک ہی ہوتا ہے، اس کے آنے سے 85 ظلمتیں بھاگتی ہیں اور اس کے جانے سے 85 ظلمتیں آ جاتی ہیں۔ آپ اسی چوک کے اوپر اپنے ہی آبادی کے اندر چاراہے پہ لگے ہوئے بلب کی مثال لے لیجئے۔ اگر آپ کے چاراہے پہ لگے ہوئے بلب کو علاقے کے بد تہذیب بچے پتھر مار کے پھوڑ دیں تو اندھیرا ہو جائے گا نا، اور اندھیرا ہونے سے ہوگا کیا؟ راہزن سے نہیں بچ سکیں گے، ڈکیت سے نہیں بچ سکیں گے، رستے کے گڑھے کو نہیں دیکھ پائیں گے، سامنے آنے والی گاڑی کو نہیں دیکھ پائیں گے، رستے میں پڑے ہوئے پتھر کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ ایسا ہی ہے، کوئی جانور، کوئی موذی حملہ کرے گا تو وہ نظر نہیں آئے گا۔ تو نور ایک گیا، ظلمتیں 50 آ گئیں۔ اور آپ برخلاف اگر نور لگا دیں، روشنی روشن کر دیں، تو پھر وہ 85 ظلمتیں خود ہی بھاگ جائیں گی۔ تو ظلمتیں جمع ہیں، نور ایک ہی ہے۔ اب اگر آپ کے علاقے کے بد تہذیب بچے جمع ہو کر پتھر ماریں اور بلب کو توڑ دیں، بلب کو پھوڑ دیں، روشنی گل کر دیں، روشنی بجھا دیں، تو ایک روشنی کے جانے پہ پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ تو علاقے کے مہذب لوگ جمع ہو کر درخواست لکھیں گے متعلقہ ادارے کو کہ صاحب ہماری گلی کے فلاں چوک کے اوپر جو بلب جل رہا تھا وہ فیوز ہو گیا ہے، وہ ٹوٹ گیا ہے، وہ پھوٹ گیا ہے، آپ دوبارہ سے بلب لگا دیجئے۔ تو اس ادارے کی گاڑی آئے گی اور بلب لگا کے چلی جائے گی۔ ایسا ہی ہے۔ اور علاقے کے بد تہذیب بچے اگر دوبارہ ایسا کر دیں تو پھر ایک مصیبت آ جائے گی، پھر آپ کے ہاں سے درخواست جائے گی اور ایک گاڑی آئے گی، وہ بلب لگا کے چلی جائے گی۔ اور علاقے کے بد تہذیب بچے پھر ایسا ہی کر دیں۔ اچھا، میں بار بار بد تہذیب اس لیے کہہ رہا ہوں، جو نور بجھاتا ہے وہ تہذیب دار نہیں ہوتا۔ اب وہ تہذیب کا تقاضا یہی تھا نا کہ اسے جلتے رہنے دیتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ 3، 4، 6، 8، 10 مرتبہ، کتنی مرتبہ گاڑی آئے گی؟ اب ایک مرتبہ وہاں سے بھی خط آئے گا علاقے کے نام۔ اپنے علاقے کے لوگوں کو اس قابل کر لو کہ ہم نور بھیجیں۔ نبی کے بعد پہلے نور کو امت نے بجھا دیا، دوسرے نور کو مار دیا، تیسرے نور کو مار دیا، 12ویں کو غیبت میں رکھا ہوا ہے۔ پہلے اس قابل ہو جاؤ کہ ہم نور بھیجیں۔ تو ہم تو نور بھیجنے کو تیار ہیں۔ کوئی ایک نور تو بتائیے جسے قتل نہ کیا گیا ہو، کوئی ایک نور تو بتائیے جسے بجھایا نہ گیا ہو، زہر کے ذریعے، تلوار کے ذریعے اسے مار دیا گیا۔ اب کب تک رہے گا یہ سلسلہ؟ اس قابل ہو جاؤ کہ ہم 12ویں کو بھیجیں۔ تو ظلمتوں سے نور کی طرف سفر کروانا حضرت موسیٰ کا کام۔ اور جب ظلمت سے نور کی طرف، یعنی فرعون سے جب حضرت موسیٰ نے اپنی امت کو نجات دلوا دی تو وہ دن کہلایا یوم اللہ۔ نجات موسیٰ نے دلوائی، دن کہلایا اللہ۔ کیوں نہیں کہلوائے بھائی؟ بھیجا ہوا کس کا تھا بھائی؟ جس ادارے نے افسر بھیجا ہے کارکردگی اسی کی شمار ہوگی بھائی۔ جس ادارے نے افسر لگایا تھا اس افسر نے اگر اچھا کام کیا ہے تو یہی کہا جائے گا نا انہوں نے اچھا کیا جنہوں نے بھیجا تھا۔ یعنی اگر سربراہ کے نمائندے کے کام کو اور اچھائیوں کو سربراہ کے کھاتے میں ڈالا جائے تو برائیوں کو سربراہ کے کھاتے میں کیوں نہ ڈالا جائے؟ یہ کیا بات ہوا کہ اچھے کام تو ہمارے اور برائی اگر تمہارا نمائندہ کرے تو ہمارا نہیں تھا؟ بھائی ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں یزید کو بٹھایا کس نے تھا؟ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ بلندر صلوات محمد و آل محمد۔ توجہ ہے؟ اب حضرت موسیٰ کے کام کو اللہ یوم اللہ کہہ رہا ہے، یعنی کامیابی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا دن ہے جس دن نجات ملی ہے۔ تو نجات تو حضرت موسیٰ نے دلوائی تھی، حضرت موسیٰ کا حساب نہیں ہو رہا کیونکہ بھیجا ہوا اللہ کی طرف۔ وہ بس جس دن اللہ کا نمائندہ کامیاب ہو جائے، تھوڑا سا توجہ بڑھائیے گا، جس دن اللہ کا بھیجا ہوا کامیاب ہو جائے وہ دن اللہ کا دن ہے۔ اب حضرت موسیٰ نے جب امت کو نجات دلائی وہ یوم اللہ، حضرت نوح نے جب امت کو نجات
نجات دلائی تو وہ یوم اللہ، حضرت ابراہیم نے جب امت کو نجات دلائی تو یوم اللہ، سرکار دو جہاں نے جب اعلان نبوت کیا، ہجرت فرمائی، جنگوں میں فتح یاب ہوئے تو وہ یوم اللہ۔ یہ سارے ایام اللہ ہیں، ان سارے ایام اللہ میں ذکرہم بایام اللہ ذہن میں رہے۔ آیت پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے، اے موسیٰ ان کے سامنے اللہ کے دنوں کو دہراؤ۔ اچھا میرا دن اور آپ کا دن تو سمجھ میں آتا ہے، اللہ کے دن کا کیا مطلب ہے؟ کیسا دن گزرا؟ فلاں دن اچھا نہیں گزرا، فلاں دن بڑے اچھے گزرے، یہ تو ہمارے لیے ہے۔ اللہ کا دن کیا؟ اللہ کی کوئی عمر ہے معاذ اللہ؟ اللہ کوئی سن و سال رکھتا ہے؟ اللہ پہ کوئی سورج اثر کرتا ہے؟ سورج کی گردش سے دن بنتا ہے نا، سورج سے تعلق ہے نا دل کا، تبھی تو دن کہلاتا ہے۔ تو میرا اور آپ کا دن تو ہے، یہ قرآن اللہ کے دن کا کیا مطلب ہے؟ یہ قرآن ہے نا، یہ اللہ کے دن کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا دن، اور ایک دن بھی نہیں، ایام اللہ، جس دن اللہ ثابت ہوا، جس دن اللہ کی حاکمیت ثابت ہوئی وہ یوم اللہ ہے۔ اب اللہ کی حاکمیت کب ثابت ہوئی؟ ایک لمبی لسٹ ہے، مگر ان ایام میں سب سے بڑا دن عاشور کا دن ہے۔ ان عاشورا ایام من ایام اللہ۔ کنز العمال کی یہ روایت ہے، یہ میرے سنی بھائیوں کی حدیث کی کتاب کنز العمال، علامہ ہندی کی کتاب، ان عاشورا ایام من ایام اللہ۔ عاشورا اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جس دن اللہ ہے ثابت ہوا ہے۔ اللہ ہے پر ان گنت دلیلیں ہیں، مگر سب سے بڑی دلیل عصر عاشور حسین کا اطمینان۔ امام حسین کربلا میں مطمئن نظر آ رہے ہیں، یہ اللہ ہے کو ثابت کرنے کا دن ہے۔ میں بڑے ٹیڑھے دماغ لوگوں کو جانتا ہوں جو اگر کربلا نہ ہوتی تو شاید اللہ کو نہ مانتے۔ اللہ کو وہ مانتے ہی اس لیے ہیں کہ عاشور کا دن گزرا ہے، اور جس نے اپنے آثاب سے، اپنے کردار سے، اپنی بہادری سے ان میں سے 92 لاشیں تنہا حسین مولا نے تنہا اٹھائے، اور آگے بڑھ کے کوئی کہتا تھا نا کہ یہ میں اٹھاؤں گا، فرماتے تھے میرا مہمان ہے، یہ میری محبت میں یہاں آیا ہے۔ ذرا سوچئے گا کبھی، ایک لاشا لینے گئے، لے کر آئے، اسے رکھا، پھر دوسرا لاشا لینے گئے، اسے لے کر آئے، اسے رکھا، اس کے بچوں سے، اس کی اہل خانہ سے بات کی، پھر تیسرا لاشا لینے گئے۔ یہ دن کتنا طویل تھا۔ لگتا یہ ہے کہ اللہ نے حسین کو اجازت دی تھی، جب تم چاہو گے تب سورج غروب کرے گا، اور حسین مولا، یا اللہ میرا بھی امتحان پورا نہیں ہوا، اجرکم اللہ، یا اللہ میرا بھی امتحان مکمل نہیں ہوا، اور امام حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں۔ لاشیں تو عزادارو امام نے اتنے اٹھائے جو میں نے عرض کیا، مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے، آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے۔ یاد رہے جو انسان کامل ہوتا ہے نا، اس کا دل بہت نرم ہوتا ہے، اور حسین مولا تو انسان کامل نہیں، انسان اکمل ہے۔ اللہ کے بعد اس زمین پر امام حسین کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس زمانے میں اللہ کے علاوہ امام حسین سے بڑا کوئی وجود نہیں تھا، اتنا بڑا وجود، اسی لیے دل نرم ہوگا۔ 4 لاشیں، بہت روئے، آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے۔ نام سنیں گے؟ ایک لاشا قاسم کا لاشا، پامال بھتیجے کا لاشا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کیسے اٹھا کے لائے ہیں اس کا بیان مشکل ہے۔ دوسرا لاشا حضرت عباس کا لاشا۔ حق ہے، ایسے ہی رونے کا حق ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، جنہیں رونا نہیں آ رہا ہو نا تو وہ اللہ سے آنسو مانگا کریں۔ یہ جو اہل بیت کے غم میں، خاص طور پہ کربلا امام حسین کے غم میں آنسو ہیں، ان کا مقام، ان کی قدر بہت زیادہ ہے۔ جی حضرت عباس کا لاشا، کیسے حضرت عباس کے لاشے سے واپس آئے ہیں، بہت مشکل منظر ہے۔ بشیر ابن جزلم کہتے ہیں کہ جب میں مدینے میں قافلے کو لے کے پہنچا تو امام سجاد نے فرمایا بشیر مدینے میں جا کے سنانی سناؤ اور بتاؤ اہل یثرب کو کہ حسین کا قافلہ، لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا ہے۔ بشیر کہتے ہیں میں محلہ بنی ہاشم میں جب پہنچا اور یہ کہتا ہوا جا رہا تھا اے اہل یثرب، اب یثرب رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو ایک مرتبہ ایک دروازہ کھلا اور ایک گھر سے ایک طویل القامت بی بی باہر آئی۔ اس بی بی کا قد بڑا دراز تھا اور اس نے اپنے شانے پر، کندھے پر ایک بچے کو بٹھایا ہوا تھا، ان کے ہاتھ میں عصا تھا۔ وہ میرے قریب بڑھتے ہوئے کہنے لگی اے بشیر کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں حسین ابن علی کے قافلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو جیسے ہی سنا کہ حسین ابن علی کا قافلہ آیا ہے تو کہنے لگی بتاؤ حسین کا کیا حال ہے؟ تو بشیر کہتے ہیں میں نے اس بی بی سے کہا بی بی پہلے آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ تو کہا میں ام البنین ہوں۔ بشیر کہتے ہیں جیسے میں نے سنا کہ یہ ام البنین ہے تو میں نے بڑھ کر ادب سے سلام کیا اور میں نے کہا میں پہلے آپ کے جعفر کا حال بتاؤں؟ تو کہا نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ۔
میں نے کہا میں آپ کے اون کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں نہیں، مجھے اون کا حال نہ بتاؤ، مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ تو پھر میں نے ان سے کہا میں آپ کے عثمان کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں، میرے عثمان کا حال مجھے مت بتانا، مجھے تو حسین کا حال بتاؤ۔ پھر میں نے کہا میں عباس کا بتاؤں کہ عباس کا کیا ہوا؟ تو ایک مرتبہ جلال کی کیفیت میں زمین پہ پیر مارتے ہوئے فرمانے لگی مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ تو میں نے کہا حسین کو کربلا میں مار دیا۔ تو جیسے ہی انہوں نے سنا کہ حسین کو کربلا میں مار دیا تو ایک مرتبہ ایک بلند آواز سے کہا عباس کہاں تھا؟ جب حسین کو مارا گیا تو عباس کہاں تھا؟ میں نے کہا بی بی عباس اس وقت مارا جا چکا تھا، کہ مجھے بس اتنا بتاؤ کہ عباس کو کیسے مارا؟ کہ عباس کے پہلے بازو کاٹے۔ تو ایک مرتبہ کہا جس کے بازو کٹے وہ زمین پہ کیسے گرا ہوگا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حضرت عباس کا لاشا چھوڑ کر آ گئے۔ پھر ایک اور لاشا ہے جسے لے کر آئے ہیں، وہ ہے علی اکبر کا لاشا۔ اور عزادارو آپ کی آوازیں بلند ہیں، میں بہت دیر آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا۔ ایک چوتھے لاشے کا نام سنیں گے جس پر حسین بہت روئے ہیں۔ وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر امام حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ اور کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ عزادارو ننھے ننھے بچے بھی آئے ہوئے ہیں اور یقیناً خواتین بھی مجلس سن رہی ہیں، دودھ پیتے ہوئے بچوں کی مائیں بھی آئی ہوئی ہوں گی۔ امام حسین نے ابا کا دامن بچے کے لاشے پہ ڈالا ہوا تھا۔ کربلا میں گرمی بڑی شدید تھی، امام آگے جاتے تھے نہ جانے کیا خیال آتا تھا، الٹے پیر واپس آ جاتے تھے۔ ابھی یہی کیفیت تھی کہ خیمے سے پردہ ہٹا، سامنے سکینہ کھڑی نظر آئی۔ میری بی بی نے بابا کو دیکھا تو آواز دی بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے۔ امام کیا بتائیں کہ کیسا پانی پلایا ہے، لیکن جب بچی کی آواز بلند ہوئی تو خیمے سے فوراً پردہ ہٹا اور ماں در خیمہ پر نظر آئی۔ تو امام نے جناب رباب سے سوال کیا رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی زوجہ سے پوچھ رہے میں کون ہوں؟ جناب رباب نے فرمایا آپ میرے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں۔ جب یہ جملے سنے ابا کا دامن ہٹا دیا۔ ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے، بوسہ دے کر ایک جملہ کہا یا منیا امثلو کا ینہر، اے میرے لال کیا تجھ جیسوں کو بھی نہر کیا جاتا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے رونے کا۔ میں بس ایک منزل اور لینا چاہتا ہوں۔ عزادارو سلام ہو اس ماں پر جس نے اپنے دونوں بچے حسین پہ قربان کر دیے، ایک علی اصغر ایک سکینہ، ایک کو اجلا سا کرتا پہنا کر امام حسین کی گود میں دے دیا، ایک کو زندان شام میں چھوڑ کر آ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، یہ کوئی جناب زینب سے پوچھے، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا۔ جناب رباب کو لے کر آتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی تھی۔ امام سجاد نے فرمایا اماں قافلہ تیار ہے۔ حکم امام پا کر جناب رباب نے قبر سکینہ کو چھوڑ تو دیا مگر مڑ مڑ کے بچی کی قبر دیکھتی رہی، اور جب محمل میں آ کے بیٹھی اور قافلہ چلنے لگا تو شام کے دیہات کی عورتوں نے آوازیں دی الوداع یا زینب، الوداع یا زینب۔ جناب زینب نے محمل کا کچھ پردہ ہٹایا اور شام کی عورتوں سے ایک جملہ کہا اے شام کی عورتوں مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ ساری عورتوں نے آواز دے کر کہا بی بی حکم فرمائیں۔ میری بی بی زینب نے اشارہ کر کے کہا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا، اللہ آپ کو شام لے جائے جناب سکینہ کی زیارت کے لیے۔ اب کی دفعہ جب جائیں نا تو بی بی کی قبر کو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، گڑیائیں لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا ہم تمہاری قبر پر آتے رہیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس آبادی پر اپنا کرم نازل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما یا حسین۔